سعودی عرب میں BBC کی رپورٹ تھی ہے, دو بھائیوں میں لڑائی ہوئی, کہہ رہا میں رکھوں گا ماں کو, کہہ رہا میری ماں ہے, تیری ماں ہے کیا, میں رکھوں گا. کورٹ میں کیس گیا ہے, پھر عدالت نے 6 مہینے کا کہا ہے کہ 6 مہینے تو رکھے گا, 6 مہینے تیرا باپ رکھے گا, تو رکھے گا. کس سطح پہ لڑے. میں جب میڈیا دیکھتا ہوں نا تو ڈپریشن سے نیند اڑتی ہے کہ علماء کس سطح پہ لوگوں سے جنگ کریں. مذہب انسان کو صحیح گائیڈ کرتا ہے, لیکن مذہبی اسکالر ہی اگر 2 نمبری شروع کر دیں, 2-3 مذہبی اسکالر ہیں آج کل, انہوں نے یہ منجن بہت بیچنا شروع کر دیا ہے کہ تمہاری بیوی پر تمہاری ماں کی خدمت لازم نہیں ہے. یار تم بے شرمو, تمہاری ماں جب تمہاری بیوی کو بلاتی ہے کہ بیٹا پانی لے کر آؤ, بغیر تو تم اپنی بیوی کو یہ مسئلہ بتایا کرو کہ تم پر میری ماں کی خدمت لازم نہیں ہے. کیسے بے شرم لوگ ہیں, غیرت نہیں ہے ان لوگوں میں. آپ اس پر بیان کرو کہ ساسیں بہوؤں پہ ظلم کرتی ہیں, ہم بھی سنیں گے آپ کی بات, کرتی ہیں, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. اس کو غلام بنا کے رکھتی ہیں, غلط ہے, نہیں رکھنا چاہیے. لیکن آپ نے اتنا مبالغہ کر دیا عورت کے حقوق, فیمنسٹ عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آپ نے. گھروں کا نظام کیسے چلے گا؟ ہمیشہ گھروں میں چھوٹے کس کی خدمت کرتے ہیں؟ بڑوں کی. یہ ہماری سوسائٹی کی خوبصورتی ہے. صحابہ میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. یہ کہتے ہیں صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا ایک عمر یافتہ عورت سے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری سے کیوں نہیں کی؟ حضرت جابر نے کیا فرمایا, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میں اگر کسی کم عمر لڑکی سے شادی کروں گا تو میری بہنوں کو سنبھالے گی کیسے؟ وہ میری ماں نہیں ہے, میری بہنوں کو کون, وہ تو خود اس کو بھی مجھے سنبھالنا پڑے گا. تو میں نے ذرا میچور خاتون سے شادی کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا ایک مقصد گھر سنبھالنا بھی ہوتا ہے. آپ حضرت جابر کو یہ بتاتے کہ آپ کی بیوی کا کام آپ کی بہنوں کو سنبھالنا نہیں ہے, ایک رکھ کے تھپڑ لگاتے ہو کہ تو اپنی سوسائٹی کو جا کے تباہ کر. ہمارا ایک خوبصورت گلشن ہے, خوبصورت بہار ہے, ریلیشن ہے. مرد کے دل میں جگہ ہی وہ عورت بناتی ہے جو عورت اس کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے. مرد کہتا ہے میری خدمت مت, اگر مرد کا بچہ ہوگا, غیرت مند ہوگا, مجھے اگنور کر دے, میری ماں کا خیال کر. ہر آدمی اسکالر بن کے منجن بیچ رہا ہے. یہ ہمارے ملک میں بہت بڑی آفت ہے. جس کی جو فیلڈ نہیں ہے نا وہ اسی میں آگے نکل رہا ہے. جب بھی کوئی ایسا اسکالر بیان کیا کرے نا کہ آپ کی بیوی پر آپ کی ماں کی خدمت لازم نہیں ہے, تو اس کو بول تو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو سمجھا یہ باتیں. کتنی گھروں میں طلاقیں ہو گئی ہیں اس بیس پہ. چند اسکالرز کے یہ کلپ گئے ہیں, کتنے پھڈے ہوئے ہیں گھروں میں. بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, میرے ذمے تمہاری ماں کی خدمت لازم نہیں ہے, میرے ذمے تمہارے باپ کی خدمت لازم نہیں ہے. وہ کہے تیرے ذمے ہے کیا؟ بچے تو پیدا نہیں کر رہی ہے, ایک ہاتھ سے زیادہ وہ نہیں پیدا ہو رہا, تیرے ذمے ہے کیا؟ پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ بیٹا کرے نا ماں کی خدمت, یقیناً کرے, باہر کے کام کون سنبھالے گا بھائی؟ جب بیٹے کو موقع ملتا ہے, غیرت مند بیٹا بیوی کو پیچھے چھوڑ کے خود ماں کی خدمت کرتا ہے. میں کھلاؤں گا اس کو پانی, پلاؤں گا اس کو پانی, میں اس کے لیے چائے بناؤں گا. لیکن مرد کے ذمے اللہ نے کہاں کے کام رکھے ہیں؟ کمبختو, تم تو ایک اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہو, باہر جاتے نہیں ہو. مرد کو کمانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. تم لوگوں کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ جو سعودی عرب میں جاب کر رہا ہے, جو امریکہ میں جاب کر رہا ہے, جو ہم تو اسی کے قائل ہیں کہ جہاں جاؤ سفر میں بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ, لیکن ہر آدمی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. اصل حکم تو یہی ہے کہ ساتھ ہونی چاہیے تمہاری, لیکن ہر آدمی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. صحابہ میں بھی ایسا نہیں تھا, سب نہیں لے کے جاتے تھے. جو غریب صحابہ تھے ان کی بیویاں گھروں میں رہا کرتی تھیں, وہ کمانے کے لیے جاتے, جہاد کے لیے جاتے, بیویاں کہاں رہتی تھیں؟ گھر میں رہتی تھیں. ایسا سوسائٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ اسکالرز. مرد کے دل میں سب سے زیادہ قدر ہی اس عورت کی ہے جو اس کے ماں باپ کو
وہ شادی کرنے کا ایک بڑا مقصد ہی یہی ہوتا ہے بھائی. لڑکیوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. آپ بھی کریں خدمت, لیکن باہر کے کام اللہ نے کس کے ذمے لگائے ہیں؟ مرد کے ذمے لگائے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اعتدال ضروری ہے, اعتدال. گاؤں دیہاتوں میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ عورت جو بہو ہے نا, اس کو ایسا کھینچ کے رکھتی ہے, نچوڑ دیتی ہے اس کو ظلم کر کے. 18 روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں, یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے بھائی. اعتدال ہونا چاہیے ہر چیز میں. اس کے سونے کا خیال کرو, یہ تھوڑی کہ جب چاہے اٹھا کے ٹھڈا مار کے اٹھا دیا, نہ کوئی سونے کی فکر, نہ کوئی اس کے آرام کا خیال ہے. لیکن جب گھر میں رہتے ہیں اکٹھے تو کاموں کو بانٹنا پڑتا ہے, سب کو مل جل کے کام کرنا پڑتا ہے. ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی تو وہ بیگم صاحبہ نے منع کر دیا صاف طور پہ, میرے ذمے نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ کام کر لو, آپ یہ کام کر لو, آپ بہن کھانا بنا دے گی, تم صرف روٹیاں بنا دو. ان کے بیگم نے کہا میرے ذمے روٹیاں بنانا نہیں ہے. یہی اسکالرس کے سنے ہوئے تھے. اس نے کہا تیرے ذمے صرف کھانا کھانا ہے. بالآخر ان میں طلاق ہوئی ہے, کیونکہ مرد نے کہا میرے کسی کام کی نہیں ہے بھائی, یہ کھانے کے وقت آ کے بیٹھ جاتی ہے, باقی سارے کام کون کر رہا ہے؟ تو جب گھروں میں رہو گے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ہاں جہاں بھی ذرا سا ظلم کا خطرہ ہو بھائی, پھر بیوی کو یقیناً الگ رکھو, پھر ہم بھی اس کے قائل ہیں, پھر ساتھ نہ رکھو. لیکن بعض دفعہ الگ, اکلوتا بیٹا کیسے الگ؟ بچے تو پیدا ہو ہی نہیں رہے ہیں, اکلوتے چل رہے ہیں مارکیٹ میں, وہ کہاں لے کے جائے گا الگ اس کو؟ میں ایسی عورتوں کا پتہ ہے کیا علاج کرتا ہوں؟ اکیلی ماں ہے, اکیلا باپ ہے, کوئی خدمت, یا تو آپ مالدار ہو, ٹھیک ڈیفینس کے لفٹن میں رہتے ہو, وہاں تو پھر کوئی کسی